بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز 2 ستمبر 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے دمشق کے محاصرہ کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب: فرمایا، یہ آخری جنگ تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ دمشق ایک قلعہ نما فصیل بند شہر تھا۔ حفاظت اور پائیداری کی وجہ سے اسے امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی جانب مختلف لشکر روانہ فرمائے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر حمص پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق پہنچ کر دوسرے اسلامی لشکر کے ساتھ اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل دمشق قلعہ میں محصور ہونے کی وجہ سے سخت تنگی میں تھے۔ قلعہ میں رسد بھی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے علاوہ اہل دمشق کے کھیت قلعہ سے باہر تھے، لہٰذا ان کی کاشتکاری کے کاموں کو نقصان ہو رہا تھا۔ قلعہ میں غلہ نہیں آ سکتا تھا۔ اشیاء صرف کی بھی قلت تھی۔ محاصرے کی طوالت کی وجہ سے وہ سخت پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اسی دوران جب کہ دمشق کے محاصرے کو 20 دن گزر چکے تھے، مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ نے اجنادین کے مقام پر رومیوں کا بھاری لشکر جمع کیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ باب شرقی سے روانہ ہو کر باب جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے اپنی رائے پیش کی کہ ہم دمشق کا محاصرہ ترک کر کے اجنادین میں رومی لشکر سے نپٹ لیں، اور اگر اللہ نے ہمیں فتح دی تو پھر یہاں واپس لوٹ آئیں گے اور دمشق کا مسئلہ حل کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری رائے اس کے برعکس ہے، کیونکہ 20 دن تک قلعہ میں محصور رہنے کی وجہ سے اہل دمشق تنگ آ گئے ہیں اور ہمارا رعب ان کے دلوں میں سما گیا۔ اگر ہم یہاں سے کوچ کر گئے تو ان کو راحت حاصل ہوگی اور وہ کھانے پینے کی چیزیں قلعہ میں کثیر تعداد میں ذخیرہ کر لیں گے، اور جب ہم اجنادین سے یہاں واپس آئیں گے تو یہ لوگ طویل عرصہ تک ہمارا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے محاصرہ جاری رکھا اور دمشق کے قلعہ کے متفرق دروازوں پر مسلمانوں کے تمام متعین سرداروں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی طرف سے حملہ میں شدت اختیار کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر جانب سے اسلامی لشکر نے شدید حملے شروع کیے۔ اس طرح دمشق کے محاصرے پر 21 دن گزر گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پے در پے حملے جاری رکھے۔ وہ اسی طرح مصروف جنگ تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ قلعہ کی دیوار پر جو رومی تھے وہ دفتن تالیاں بجا کر ناچنے کودنے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ مسلمان حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جانب دیکھا تو ایک بڑا غبار اس طرف اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ سے آسمان تاریک نظر آتا تھا۔ دن کے وقت میں بھی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ گئے کہ اہل دمشق کی مدد کے لیے ہرقل بادشاہ آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چند مخبروں نے اس خبر کی تصدیق بھی کر دی
کہ ہم نے پہاڑ کی گھاٹی کی طرف ایک لشکر جرار دیکھا ہے اور وہ بے شک رومیوں کا لشکر ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فوراً آئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمام لشکر لے کر ہرقل بادشاہ کے بھیجے ہوئے لشکر سے مقابلہ کے لیے جاؤں، لہٰذا اس امر میں آپ کا مشورہ کیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا تو اہل دمشق قلعہ سے باہر آ کر ہم سے جنگ کریں گے۔ ایک طرف سے ہرقل کا لشکر حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے اہل دمشق حملہ کر دیں گے۔ ہم رومیوں کے دو لشکروں کے درمیان مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ایک جری اور بہادر شخص کا انتخاب کرو اور اس کے ساتھ ایک جماعت کو دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کر دو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ کو 500 سواروں کا لشکر دے کر رومی لشکر سے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ سوال نمبر 3، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضرت خولہ بنت عزور کی رومی لشکر سے لڑائی کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کی خبر جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ بہت پریشان ہوئے اور ساتھیوں سے رومی لشکر کے متعلق معلومات لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور حملے کے متعلق رائے لی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دمشق کے محاصرہ کا معقول انتظام کر کے آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ کمانڈر کیونکہ اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کا انتظام کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا اور ان کو ہدایت کی کہ جیسے ہی دشمن ملے اس پر اچانک حملہ کرنا۔ اگر زرار کو ان لوگوں نے قتل نہ کیا ہو تو شاید ہم زرار کو چھڑا لائیں گے، اور اگر زرار کو شہید کیا ہو تو بخدا ہم ان سے بھرپور انتقام لیں گے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ اللہ ہم کو زرار کے متعلق صدمہ نہیں دے گا۔ اسی دوران حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک شاہ سوار کو سرخ عمدہ گھوڑے پر دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا چمکدار نیزہ تھا۔ اس کی وضاقتہ سے بہادری، دانائی اور جنگی مہارت نمایاں تھی۔ زرہ کے اوپر لباس پہن رکھا تھا، پورا بدن اور منہ چھپا ہوا تھا اور فوج کے آگے آگے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تمنا کی کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ شاہ سوار کون ہے۔ واللہ یہ شخص نہایت دلیر اور بہادر معلوم ہوتا ہے۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لشکر اسلام جب کفار کے قریب پہنچا تو لوگوں نے اس شاہ سوار کو رومیوں پر ایسے حملے کرتے دیکھا جس طرح باز چڑیوں پر چپٹتا ہے۔ اس کا ایک حملہ تھا جس نے دشمن کے لشکر میں تہلکہ ڈال دیا اور مقتولین کے ڈھیر لگا دیے، اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے لشکر کے درمیان پہنچ گیا۔ وہ چونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال چکا تھا، اس لیے دوبارہ پلٹا اور کافروں کے لشکر کو چیرتا ہوا اندر گھستا چلا گیا۔ جو سامنے آیا اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت خالد رضی اللہ ہی ہو سکتے ہیں۔ رافع نے حیرانگی سے خالد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت خالد نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں، میں خود حیران ہوں کہ یہ کون ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ لشکر لے کر آگے کھڑے تھے کہ وہی سوار دوبارہ رومیوں کے لشکر سے نکلا۔ رومیوں کا کوئی بھی سپاہی اس کے مقابل نہیں آ رہا تھا اور یہ تنہا کئی آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے رومیوں کے درمیان لڑ رہا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے اسے کفار کے گھیرے سے نکالا اور یہ شخص لشکر اسلام میں پہنچ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا، تو نے اپنے غصہ کو اللہ کے دشمنوں پر نکالا ہے،
بتاؤ تم کون ہو؟ اس سوار نے کچھ نہ بتایا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو بے چینی میں ڈال دیا ہے، تو اس قدر بے پرواہ ہے، آخر تو کون ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اس نے جواب دیا کہ میں نے نافرمانی کی وجہ سے اعراض نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں نافرمان ہوں، اس لیے تمہیں جواب نہیں دے رہا، بلکہ مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ میں مرد نہیں ہوں، ایک عورت ہوں، مجھے میرے درد دل نے اس میدان میں اتارا ہے۔ حضرت خالد نے پوچھا، کون سی عورت؟ اس عورت نے عرض کیا کہ زرار کی بہن خولہ بنت عذور ہوں۔ بھائی کی گرفتاری کا پتہ لگا تو میں نے وہی کیا جو آپ نے دیکھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا کہ ہم سب کو متفقہ حملہ کرنا چاہیے، اللہ سے امید ہے کہ وہ زرار کو قید سے رہائی دلائے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی حملہ میں پیش رہوں گی۔ پھر خالد نے بھرپور حملہ کیا اور رومیوں کے پیر اکھڑ گئے اور رومیوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ سوال نمبر 4، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسلامی لشکر کی اجنادین کی طرف روانگی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق کا محاصرہ ختم کر کے اجنادین کی طرف لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی مسلمانوں نے فوراً خیمے اکھیڑ کر باقی مال اسباب اونٹوں پر لادنا شروع کیا۔ مال غنیمت کے اونٹوں کو اور مال و اسباب کے اونٹوں کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ لشکر کے پیچھے کی جانب رکھا اور باقی سواروں کو لشکر کے آگے رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے قافلہ کے ساتھ لشکر کے پیچھے رہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہا اور آپ لشکر کے آگے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وردان اپنا لشکر لے کر اجنادین سے دمشق کی طرف روانہ ہوا ہو اور اس سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اگر تم لشکر کے آگے رہو گے تو تم ان کو روک سکو گے اور مقابلہ کر سکو گے، لہٰذا تم آگے رہو اور میں پیچھے رہتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کی رائے مناسب ہے، میں آپ کی رائے اور تجویز کے خلاف نہیں کروں گا۔ اہل دمشق جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک شخص کے پاس جمع ہو گئے جس کا نام بولس تھا اور اس سے قبل کسی بھی جنگ میں صحابہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ شخص ہرقل کا نہایت معتمد اور اعلیٰ درجہ کا تیر انداز تھا۔ اہل دمشق نے اس کو امیر بنایا اور ہر قسم کا لالچ دے کر جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسمیں کھائیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور جو بھی ان میں سے میدان چھوڑے گا تو آپ کو اختیار ہوگا کہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ بولس نہایت تیزی سے 6000 سوار اور 10,000 پیدل لشکر لے کر مسلمانوں کے پیچھے ان کے مقابلہ کے لیے نکل گیا، اور اسلامی فوج کی عورتوں، بچوں، مال مویشی اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے 1000 لشکر کا تعاقب کیا۔ مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کفار پہنچ گئے۔ بولس سب سے آگے تھا۔ اس نے ایک دم 6000 سپاہیوں کے ساتھ ابو عبیدہ پر حملہ کیا۔ بولس کا بھائی نذرس پیدل فوج کے ساتھ عورتوں کی طرف بڑھا اور کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف واپس پلٹا۔ ایک جگہ پہنچ کر اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ مصیبت ناگہانی دیکھ کر فرمایا کہ خالد کی رائے صحیح تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہیں گے۔ ادھر عورتیں اور بچے چلا رہے تھے، ادھر 1000 مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ بولس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر بار بار حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی شدید مقابلہ کیا۔ حضرت سہل تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انا للہ پڑھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو 1000 لشکر دے کر روانہ کیا تاکہ بچوں اور عورتوں کی حفاظت ہو جائے۔
اس کے بعد حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو 1000 سوار دے کر رخصت کیا اور خود بھی لشکر لے کر دشمن کی طرف چلے۔ سوال نمبر 5، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مسلمان عورتوں کی بطرس کے لشکر کے ساتھ جنگ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، فرمایا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 2000 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور باقی تمام افواج کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تاکہ عورتوں کی حفاظت ہو جائے، اور خود قیدی خواتین کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ جلدی جلدی چل کر اس جگہ پہنچے جہاں پر دشمن مسلمان عورتوں کو قید کر کے لے گئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ یہاں لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بولس کا بھائی بطرس عورتوں کو گرفتار کر کے نہر کے پاس بھائی کے انتظار میں رک گیا تھا اور اب وہ عورتوں کو آپس میں بانٹنے لگے تھے۔ بطرس نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ یہ میری ہے۔ انہوں نے عورتوں کو ایک خیمہ میں قید کر دیا اور خود آرام کرنے لگے، اور انہیں بولس کا انتظار بھی تھا۔ ان عورتوں میں سے اکثر بہادر اور تجربہ کار شاہ سوار عورتیں بھی تھیں۔ وہ ہر قسم کی جنگ جانتی تھیں۔ یہ آپس میں جمع ہوئیں اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبیلہ حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ طبع کی یادگارو، کیا تم اس پر راضی ہو کہ رومی کفار تم کو لونڈیاں بنائیں؟ کہاں گئی تمہاری شجاعت اور کہاں ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا ذکر عرب مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت سے علیحدہ اور شجاعت و حمیت سے خالی پا رہی ہوں۔ اس آنے والی مصیبت سے تو تمہاری موت افضل ہے۔ یہ سن کر ایک صحابیہ نے کہا، اے خولہ رضی اللہ عنہا، تو نے جو کچھ بیان کیا ہے بے شک درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم قید میں ہیں، ہمارے ہاتھ میں نیزہ تلوار نہیں ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں؟ نہ گھوڑا ہے نہ اسلحہ ہے، کیونکہ اچانک ہم کو قید کر لیا گیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہوش کرو، خیموں کے ستون تو موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں اٹھا کر ان بدبختوں پر حملہ کریں، آگے مدد اللہ فرمائے گا، یا ہم غالب آ جائیں گے ورنہ شہید تو ہو جائیں گی۔ اس پر ہر خاتون نے خیمہ کی ایک ایک لکڑی اٹھائی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ایک لکڑی کندھے پر رکھ کر آگے ہوئیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ماتحت خواتین سے فرمایا کہ زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک ساتھ ہو جاؤ، متفرق نہ ہونا ورنہ سب قتل ہو جاؤ گی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے بطرس نے کہا کہ اے خولہ، اپنی جان پر رحم کرو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، میرے دل میں بھی تیرے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ میں بادشاہ جیسا آدمی تیرا مالک بنوں اور میری ساری جائیداد تمہاری جائیداد ہو جائے؟ حضرت خولہ نے فرمایا، اے کافر بدبخت، خدا کی قسم، اگر میرا بس چلے تو ابھی تیرا سر لکڑی سے توڑ دوں۔ واللہ مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ تو میری بکریاں اور اونٹ چرائے، جائے کہ تو میری برابری کا دعویٰ کرے۔ اس پر بطرس نے لشکر سے کہا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ لشکر والے نئے سرے سے تیار ہو رہے تھے اور ابتدائی حملہ کرنے والے تھے کہ مسلمان حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں وہاں پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو تمام حالات و واقعات کا علم ہوا۔ عورتوں کی بہادری اور مقابلے سے مسلمان بہت خوش ہوئے، اور پھر پورے لشکر نے کفار کے ارد گرد دائرہ ڈال دیا اور ایک ساتھ حملہ کیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے چلا کر کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اللہ نے مہربانی کر دی ہے۔ جب بطرس نے مسلمانوں کو دیکھا تو پریشان ہو گیا اور بھاگنے لگا، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے 2 مسلمان شاہ سواروں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت زرار رضی اللہ عنہ تھے۔ زرار نے اس کو ایک نیزہ مارا، وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ پھر زرار نے دوسرا وار کیا اور وہ ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے رومیوں کو قتل کیا، جو بچ گئے وہ دمشق بھاگ گئے۔ سوال نمبر 6، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ کے آخر پر کن مرحومین کا ذکر خیر فرمایا؟
جواب: مکرم عمر ابو ارکوب صاحب، آپ جنوبی فلسطین کے صدر جماعت تھے۔ نمبر 2، مکرم شیخ ناصر احمد صاحب، مٹھی تھرپارکر، آپ مٹھی کے سب سے پہلے احمدی تھے۔ 1969 میں انہوں نے احمدیت قبول کی، ایک پرجوش داعی اللہ اور دین کی غیرت رکھنے والے نڈر احمدی تھے۔ نمبر 3، ملک سلطان احمد صاحب، سابق معلم وقف جدید، آپ 1938 میں پکا نسوانا ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے تھے، پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد محترم سجادہ صاحب المعروف شہزادہ کے ذریعہ سے آئی، جنہوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خود قادیان جا کر بیعت کی تھی۔ نمبر 4، مکرم محبوب احمد راجے کی صاحب، آپ سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے تھے۔ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت غلام علی صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت مولوی غلام رسول راجے کی صاحب رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے اور حضرت مولوی غوث محمد صاحب رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ آواز: رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔